إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج یہ ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 99 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس تفسیر کی کلاس میں سورۃ صاد کی آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ صاد، جس کو ہم نے گزشتہ کلاس میں شروع کیا تھا، جس کے بارے میں یہ تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں والا اس میں مضمون ہے، لیکن سورت کے اندر الفاظ جو ہے وہ انتہائی گہرے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورت کے نزول کا اندازہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ یہ کوئی شروع کا دور ہے جب کافروں کو متاثر کرنا زیادہ ہے، اس دور کی صورت ہے۔ اب وہ جب پہلے ابتدائیہ گزرا جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کافر کیا سمجھ رہے ہیں، ایک معبود کیوں نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کیوں نہیں ہو سکتے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی جو اتنے بڑے بادشاہ تھے وہ بھی نبی گزرے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری تمہید دینے کے بعد اب ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام شروع ہوتا ہے اس آیت سے، آیت نمبر 27 سے سورۃ صاد میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ فرمایا او لوگو یاد رکھ لو کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ ہی زمین کو اور نہ ہی جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کو یوں ہی باطل یعنی بلا وجہ نہیں بنایا ہے، ان کو یوں ہی ناحق نہیں بنایا ہے، یعنی بلا وجہ فضول نہیں بنایا ہے کہ بس تم پیدا کر دیے گئے، کھا لو پی لو اور بس زندگی پوری ہو گئی اور چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کفر کرتے ہیں کہ بس یہ زمین و آسمان جو ہے ایسی ایک جھٹکے میں بن گیا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں زمین و آسمان جو ہے وہ بن گیا، اور یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد لے کے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے کہ تاکہ اس رب کی عبادت کی جائے، اور یہ جو کافر یہ گمان کرتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے من النار، جہنم کی آگ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا یہ سمجھتے ہو کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا جو لوگ ایمان لے کے آ رہے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں، کیا ان کو برابر کر دیا جائے گا ان دوسرے لوگوں کے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی زمین و آسمان کا بنانا یوں ہی کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے کہ ایمان لانے والے بھی اور اس زمین پہ فساد اور خرابیاں کرنے والے بھی سارے برابر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے متقین کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو، ان کو جو ہے وہ ہم کر دیں گے فاجروں کی طرح کالفجار، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو گمان کرتے ہیں نا کافر لوگ، بس یہ دنیا ہے، اس میں کھاؤ پیو، آگے کس نے دیکھا، اس میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، نہیں، یہ سب نیک اور برے برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ الگ کر دیے جائیں گے، نیک لوگوں کا انجام ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا اور برے لوگوں کا انجام ان کے حساب سے ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے لیدبروا آیاتہ،
تاکہ اس کی آیات پہ غور اور فکر کیا جائے، تدبیر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ وَلْيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں، لب کی جمع الباب آتی ہے جس کا معنی عقل ہوتی ہے، عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک بنا کے نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیات پہ غور و فکر کیا جائے، سمجھا جائے، نصیحت کریں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں۔ یہ کتاب بھی یوں ہی نہیں اتاری گئی کہ زمین و آسمان اور یہ سب کچھ ایسے فضول بنائے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ۔ اب جیسے داؤد علیہ السلام کا پیچھے واقعہ چلا ہے تو فرمائیے داؤد علیہ السلام اور یہ سارے کوئی ایسے فضول نہیں بھیجے گئے تھے، ایک مقصد لے کے آئے تھے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پھر ہم نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، ہم نے وَوَهَبْنَا ہم نے عطا فرمایا لداؤد داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا فرمائے، نعم العبد جو اللہ کے بڑے ہی اچھے بندے تھے، انہو اواب، انہو بے شک وہ اواب بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہت کے وارث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا نعم العبد کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے انتہائی رجوع کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجہاد، اذ عرض جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، بالعشی شام کو، جب ان کے سامنے شام کے وقت پیش کیے گئے، الصافنات الجہاد، شام کے وقت تھا کہ ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے جو انتہائی سب سے عمدہ نسل کے بڑے ہی تیز اور خاص قسم کے عمدہ گھوڑے تھے، ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو کہنے لگے کہ بے شک میں نے اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی یاد میں، انی احببت حب الخیری، میں نے محبت کی، حب الخیر ان گھوڑوں کی محبت، عن ذکر ربی اپنے رب کے ذکر سے، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ چھپ گیا وہ پردے کے پیچھے، ردوها علیہ لوٹاؤ ان کو واپس میرے پہ، فتفقا پس شروع ہوئے، مسحن ان کو چھوتے ہوئے، بالسوق والاعناق ان کے پاؤں میں، ان کے پنڈلیوں پہ اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ پہلے یہ واقعہ سمجھ لیجئے، اس کے بارے میں بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام شام کا وقت تھا، ان کے سامنے ان کے گھوڑے جو ہے وہ گزارے گئے اور ان کو اس فوج اور لشکر کو دیکھتے دیکھتے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، اور اس وقت ان کی اس شریعت میں بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے کوئی نماز ہوتی تھی، کوئی خاص رب کا ذکر ہوتا تھا، کوئی خاص رب کی عبادت ہوتی تھی جو ان سے رہ گئی ان گھوڑوں کی مشغولیت میں۔ تو انہوں نے جب انہیں یاد آیا کہ اوہو ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اپنی رب کی اپنی عبادت سے جو ہے وہ میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو انہوں نے وہ گھوڑے واپس بلائے اور واپس بلا کے انہیں جو ہے وہ یعنی ان کو ذبح کر ڈالا، انہیں کاٹ ڈالا، ختم کر دیا کہ ان کی وجہ سے میں اپنے رب کی عبادت سے مشغول ہو گیا ہوں۔ گویا کہ رب کی عبادت میں انہوں نے تھوڑی سی بھی پرواہ نہ کی اور بہت بڑے مال کو بھی قربان اور ختم کر دیا۔ ایک رائے اور ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری رائے اور تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے گھوڑے پیش کیے گئے
ان گھوڑوں کی محبت کو یہ کہتے رہے کہ یہ گھوڑوں کی محبت مجھے رب کا جو ہے وہ یاد دلا رہی ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کسی عبادت سے جو ہے وہ رہ گئے، بلکہ اپنے رب کے ذکر میں رہے، اور پھر ان گھوڑوں کو واپس لوٹایا اور ان کی پنڈلیوں پہ اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرتے رہے۔ تو یہاں پہ توارت کا مفعول جو ہے، تو توارت کا جو اشارہ ہے یہ سورج کی طرف ہے یا ان گھوڑوں کی طرف ہے؟ اگر سورج کی طرف مانا لیں کہ سورج چھپ ہو گیا اور رب کی محبت سے وہ دور رہ گئے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، اور دوسرا معنی ہے کہ رب کی یاد میں رہے یہاں تک کہ وہ گھوڑے جو ہے وہ چھپ گئے اور پھر انہیں واپس لوٹا کے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے۔ بہرحال مفسرین نے ان دونوں تفاسیر کو نقل کیا ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جو ان آیات میں نقل کیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال کی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ہر طرح کی فوج عطا فرمائی، اور وہ اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں تھے۔ یہ ہے ان آیات میں بیان کرنا مقصد ہے۔ پھر اللہ نے ایک دوسرا واقعہ ذکر فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈالا ان کی کرسی پہ، ان کے تخت پہ جو ہے وہ عرش، ایک جسم ڈالا، ثُمَّ أَنَابَ، تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اس آیت کے اندر بھی سب سے پہلے تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا تھا، اس کی کوئی وضاحت کسی حدیث کی کتاب میں یا کسی معتبر روایت میں موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک الگ سے روایت موجود ہے، لازمی نہیں کہ اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑا جائے، کہ ایک موقع پہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے بچے عطا فرمائے گا میں ان کو اللہ کے راستے میں مجاہد بناؤں گا، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہوں گے۔ اس وقت ان کی بیویاں جو ہے، بعض لوگوں نے 70 بیویاں کہا ہے، بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ان بیویوں کی 90 بیویوں کی تعداد بتائی ہے کہ ان کے پاس بیویاں تھیں اور انہوں نے ایسا عزم کیا، لیکن انشاءاللہ کہنے بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بیوی سے بھی اولاد نہ دی، صرف ایک بیوی جو ہے وہ حاملہ ہوئی، اور جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی پورا نہیں تھا، بھی اس کا جسم پورا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہی اولاد عطا فرماتا، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ میں ہے یا کسی اور آزمائش کا ذکر ہے، یہ حدیث آیا اس آیت کے ضمن میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، واللہ اعلم، اس کے بارے میں کوئی معتبر بات موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، اور وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کے تخت پہ ایک جسم، پورا جسم نہیں، پورا کم جسم جو ہے وہ ڈالا۔ ثُمَّ أَنَابَ، تو جب انہیں پتہ چلا، اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، ثُمَّ أَنَابَ، تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک ایسی چیز مانگی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے بھی لائق نہ ہو۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس طرح کی بادشاہت کسی کو نہ دی جائے قیامت تک۔ انک انت الوہاب،
بے شک اے اللہ تو ہی جو ہے وہاب ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آگے اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ہوا نہ ہوا، ایسی کوئی وضاحت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت یقیناً عطا فرمائی تھی کہ جس طرح کی بادشاہت قیامت تک کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، کہ انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی ان کی حکومت ہے، انسانوں کے علاوہ جانوروں کی بھی وہ زبان سمجھتے ہیں، پرندوں پر بھی ان کی حکومت ہے، اور ہوائیں بھی ان کے تابع جو ہے وہ چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، جو ان کے حکم کے تحت جو ہے وہ چلتی تھی، رخاءً، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں بھی پہنچتی نرمی سے پہنچتی، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا کو گویا کہ قبول فرمایا۔ اشارہ اس طرح ہے کہ ہم نے ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، جو ان کے حکم کے تابع ہو کے چلتی تھی، نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں بھی وہ پہنچتے، جہاں بھی وہ ہوا پہنچا دیتی ان کو، جہاں بھی وہ چاہتے، ہوا کے اوپر ان کا تخت جو ہے وہ چلتا تھا۔ اسی طرح وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اسی طرح ہم نے ان کے لیے شیاطین کو یعنی جنوں کو بھی مسخر کر دیا۔ یہ لفظ شیاطین ایک تو ہے نا جو شیطان ابلیس ہے، اس پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن شیطان سرکش کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی انتہائی طاقتور، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ تو واللہ عالم یہاں پہ اس آیت میں اس سے مراد شیاطین وہ شیاطین نہیں ہیں جو رب کے نافرمان ہوں یا رب کے جو ہے وہ دشمن ابلیس والے ہوں، بلکہ مراد طاقتور جنات ہے، کہ ہم نے ان کے تابع بہت طاقتور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، کل بناء وغواص، ان جنات میں ان کے جو متحد کر دیے گئے تھے ان میں سے کل بناء، بہت سارے عمارتیں بنانے والے بھی تھے، وغواص، اور پانی میں غوطہ خور بھی تھے، پانی کی گہرائیوں میں جا کے وہاں سے چیزیں اٹھا کے لانا، اسے غواص بولتے ہیں، ایسے بھی تھے۔ وآخرین، اور کچھ دوسرے بھی تھے، مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ دوسرے بھی تھے جنہیں زنجیروں میں جگڑا گیا تھا، مقرنین باندھے جاتے تھے، فی الاصفاد، زنجیروں میں۔ کچھ ایسے بھی طاقتور جنات تھے جو بڑی بڑی چیزیں ان کے لیے بناتے تھے، جیسے کہ سورۃ سبا میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اس وقت بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، جسے وہ آج کل ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے تھے جو بہت بڑی تعمیر تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ان کی لاٹھی پہ وہیں قائم رکھا، اور وہ بناتے رہے، جنات دور دور سے سامان لا کے تعمیر کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی لاٹھی میں دیمک لگی، اور اس لاٹھی کو جو ہے وہ دیمک کے کیڑے نے کھایا۔ سلیمان علیہ السلام جب وہاں پہ گرے تو تب جنات کو پتا چلا کہ اوہو، وہ تو کب سے وفات پا چکے تھے۔ تو جس طرح وہ جنات ان کے لیے بڑے بڑے بنانے والے تھے اور بڑے بڑے غوطہ خور تھے، کچھ ایسے سرکش بھی ہوتے تھے جنہیں جو ہے وہ باندھا ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا انعام تھا ان پہ، یہ ہمارا عطیہ تھا ان پہ، فمنن، اسے احسان مان، او امسک بغیر حساب،
تو ہم نے ان کو یہ عطیہ اور ان پہ جو ہے وہ ہم نے احسان یعنی ہمارا احسان جو ہم نے ان پہ جو ہے وہ کیا، او امسک بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انہیں جو ہے وہ بغیر حساب کے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فَمْنُنْ او امسک بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ احسان کر کے کوئی چیز اس میں سے دے دے، او امسک یا کسی چیز کو تو نہ دے تو تجھ سے اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے تجھے دی ہے، فَمْنُنْ او امسک، احسان کر یعنی کسی کو چھوڑ یا کسی کو دے، او امسک یا روک یعنی نہ دے یا کسی کو روک، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے۔ آپ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے فلاں چیز روکی کیوں ہے، یا فلاں چیز دی کیوں ہے، یا فلاں چیز کو ایسے کیوں کیا تھا۔ یہ ہماری عطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو اس طرح کر کے قبول فرمایا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور فرمایا بے شک لہو ان کے لیے ہمارے ہاں ہے لزلفا، زلفا کا معنی ہوتا ہے قرب، نزدیکی، یقیناً وہ ہمارے قریب ہیں، ہمارے نزدیک ہیں، وحسن مآب، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور عمدہ ٹھکانہ ہے جو ہمارے ہاں تیار کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور پیغمبر بھی گزرے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، کس طرح کر کے اپنے رب کو پکارتے رہے اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو کیسے سنا۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور غم جو ہے وہ دیا ہے۔ نصب کا معنی جو ہے وہ کوئی رنج اور عذاب کا مطلب بھی یہاں پہ کوئی غم کے معنی میں لیا جائے گا کہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ کسی غم میں اور مصیبت میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے اور کبھی بھی اپنی زبان سے رب کا شکوہ نہیں ادا کیا تھا، ہمیشہ رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی کہ اللہ میری یہ بیماری، اور یہ بیماری بھی رب کی طرف نسبت نہیں کی ہے، یاد رکھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نفع اور نقصان دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کسی نقصان کی یا کسی برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ شیطان کی طرف سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک، ارکض مارو اپنے پاؤں کو، اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر جو ہے وہ مارو۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا کہ اس پانی سے نہاؤ بھی صحیح اور اس پانی کو پی بھی لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پانی کے پینے سے، اس پانی کے نہانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بیماری کو ختم کر دیا تھا۔ ھذا مغتسل، یہ جو ہے فرمایا یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا پانی ہے، اس سے جو ہے وہ پی لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جب بیماری میں انہیں سارے کے سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، بیوی تھی جو ان کی خدمت کرتی رہی اس وقت میں، تو اس بیوی سے بھی ایک وقت میں کچھ ایسا کلمہ زبان سے ادا ہو گیا تھا، تو قسم کھا لی ایوب علیہ السلام نے کہ میں جو ہے اس بیوی کو 100 جو ہے وہ ضربے ماروں گا اگر میری صحت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا سے انہیں شفا عطا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے پورے گھرانے، پورے کے پورے گھرانے کو، سب لوگوں کو واپس کیا اور ان پہ رحمت کی، اور یہ نصیحت ہے، ہماری طرف سے رحمت تھی
اور نصیحت تھی اولی الالباب عقل والوں کے لیے کہ مصائب میں مشکلات میں صبر کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف دے کے بندے سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری طرف کتنا رجوع کرتا ہے، اس لیے نصیحت ہے اس میں عقل والوں کے لیے۔ پھر جب صحت مند ہو گئے تو اب بیوی کے لیے جو قسم اٹھائی تھی اس کا کیا ہو؟ اب بیوی اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے، فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ یاد رکھ لیں آیت کا ترجمہ ویسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے ہاتھ میں وَخُذْ بِيَدِكَ اپنے ہاتھ میں لو ضِغْثًا ایک تنکوں کا جھاڑو، ضِغْثًا یعنی جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ایسا جو ہے وہ جھاڑو لے لو جو تنکوں والا ہو، اور اس سے جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ایک دفعہ مار دو، وَلَا تَحْنَثْ اور اپنی قسم جو ہے وہ نہ توڑو۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا بے شک ہم نے ان کو انتہائی صبر کرنے والا پایا، نعم العبد وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، اِنَّهُ اواب اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا کہ قسم نہ توڑو۔ اب 100 دفعہ مارنے کی قسم اٹھائی ہے تو مارنا بھی تو صحیح نہیں ہے، لہٰذا ایک اس قسم کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز لے لو جس میں 100 تنکے ہیں اور اس جھاڑو سے یوں کر دو تو گویا کہ 100 دفعہ ان کو یوں جو ہے وہ لگ جائے گا تو قسم پوری ہو جائے گی۔ اب یہ چیز آیا ان کے لیے خاص تھی یا آج بھی کوئی ایسا بہانہ کیا جا سکتا ہے قسم کے لیے؟ یاد رکھ لیں کہ جو ہماری شریعت محمدی ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے معاملے کو انتہائی آسان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب قسم اٹھا لے تو اسے پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر انسان کوئی ایسی قسم اٹھا لے جس کے پورا کرنے میں حرج ہو، جس کے پورے کرنے میں نقصان ہو، جس کے پورے کرنے میں کسی کو تکلیف ہو، تو اس قسم کا چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اور قسم کا کفارہ جو ہے کوئی بڑا نہیں ہے، 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے دے دینے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لینے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس میں یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک ہیلہ سازی کر کے یعنی پورا کرنا، واللہ اعلم یہ اتنا محبوب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ انسان کے پاس بعض دفعہ ایک چیز ہوتی ہے اور انسان اس کے لیے کوئی ہیلہ کر سکتا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں الگ چیز کو اکٹھا نہ کرو اور اکٹھا کی ہوئی چیز کو الگ نہ کرو۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس زیور ہے جو زکوٰۃ کو بنتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے، تو عورت کہتی ہے یا مرد کہتا ہے کہ چلو آدھا زیور میں نے تجھے دے دیا، آدھا میرا ہو گیا۔ اب آدھا اس کا ہو گیا، آدھا اس کا ہو گیا، یا بیٹی اور ماں ہو سکتی ہیں یا 2 بہنیں ہو سکتی ہیں آپس میں، یا کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آدھا تجھے دے دیا آدھا میرا ہو گیا۔ اب جب اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تو نہ اس کا نصاب پورا ہے نہ اس کا نصاب پورا ہے، لہذا زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ جب اگلا ٹائم آیا تو سال پورا ہونے سے پھر پہلے جو ہے یا تو اکٹھا کر لیا اسی طرح پھر رکھ لیا۔ اس دور میں بکریوں کی ایک زکوٰۃ ہوتی تھی کہ 40 بکریوں پہ جا کے ایک بکری دینی ہے،
اور 40 سے لے کے 100 بکریوں تک پھر ایک ہی چلے گی، چاہے 60 بکریاں ہیں چاہے 100 بکریاں ہیں۔ اب کوئی انسان جو ہے وہ کہے کہ میرے پاس بھی 40 ہے، تیرے پاس بھی 40 ہے، تو ہمیں تو 2 بکریاں دینی پڑیں گی، چلو ہم ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، 40 ہو جائیں گی تو ہمیں 1 بکری زکوٰۃ میں دینا پڑ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی بھی ہیلا بہانہ کرنا اس کو ناجائز کیا ہے۔ تو لہٰذا جس سے خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل میں انسان کہے کہ اس کو میں اوپر سے تو یوں کر رہا ہوں نا، میں اوپر سے تو اس کو یوں کر رہا ہوں نا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہیلا بہانہ کر کے کسی نیکی سے بچنا یا ہیلا بہانہ کر کے کوئی گناہ کرنا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی رہا کہ ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کا کہ انہوں نے 100 مارنے کی قسم اٹھائی تھی تو 100 تنکے جو ہے وہ لگا دیے، تو وہ گویا کہ ان کی قسم ایسے پوری ہو گئی، تو کیا یہ جائز ہوتا ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جن معاملات میں آ کے جو وقت کا جج اور قاضی ہوتا ہے وہ اگر کوئی ایسا فیصلہ کر دے جس میں کوئی مناسب جو ہے وجہ ہو یا کوئی فائدہ ہو، تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معذور آدمی لایا گیا لیکن گناہ کر بیٹھا ہے، جس پر اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور کوڑے لگائے گئے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس کو اسی طرح کر کے 100 کوڑوں کی جگہ پہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو لا کے اسے جو ہے وہ مار دیا گیا۔ تو یہ حدیث بھی مسند احمد میں موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، اور یہ روایت موجود ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کے کسی معاملے کو چھوڑا جاتا ہے کسی نہ کسی صاحب عدالت پہ، کسی نہ کسی محکمے پہ، کسی نہ کسی جج اور قاضی پہ۔ لیکن عام قوانین میں انسان کہے کہ میں کوئی ہیلا بہانہ کر کے کسی نیکی کو چھوڑ دوں، یا ہیلا بہانہ کر کے کوئی جو ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ مسجد میں نماز جماعت سے ہو رہی ہے اور وہ بالکل مسجد کے باہر گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ نماز میں کیوں نہیں آئے؟ تو جواب میں ملا چونکہ علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، بیماری کا خطرہ ہے اور بیماری پھیلنے کا، وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے، تو گھروں میں نماز پڑھ لو، اس لیے ہم یہاں بیٹھے۔ تو بھائی پھر پڑھنی ہے تو مسجد میں آ کے ذرا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو کے پڑھ لو، اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض ہے۔ یہ کون سا بہانہ ہے کہ اس بہانے کو بنا کے آپ مسجد کی جماعت ہی چھوڑ دیں کہ جماعت ہو رہی ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اتنا جو ہے وہ فاصلہ رکھ لو، اور عام روٹین میں مارکیٹ میں اور فلاں میں آپ کو کوئی بہانہ نہیں، یہاں نماز کے وقت آپ کو بہانہ آ جاتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ جیسے تھا نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کوئی انسان اس کو جو ہے وہ اپنے لیے آڑ بنا کے کسی کام کو چھوڑنے کا بہانہ نہ کرے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ایوب علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور شریعت محمدی میں جو چیز یہ ہے کہ انسان کو واضح ہر چیز ہونی چاہیے، اور اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو۔ فرمایا ہمارے نیک بندے تھے اولی الایدی والابصار، اولی الایدی جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، یعنی ایدی بمانا نعمہ کے ہے، یا مطلب یہ ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے جن پہ انعامات تھے، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن پہ نصرت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کی مدد کی گئی تھی، ہمارے ان بندوں کو یاد کرو۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، بے شک ہم نے انہیں خالص کیا، ذکر الدار، فرمایا ہم نے جو ہے
وہ انہیں خاص کیا تھا، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے لیے ہم نے انہیں جو ہے وہ خاص کیا تھا۔ ذکر الدار، آخرت کا گھر، اس گھر کی یاد کے لیے ہم نے ان کو جو ہے وہ خالص کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، اخیار چنے ہوئے میں سے ہیں، کہ یہ ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح وَاذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، فرمایا اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کریں، اسی طرح یسع علیہ السلام کو بھی یاد کریں، اور اسی طرح ذوالکفل کو بھی یاد کریں۔ ذوالکفل کے بارے میں علماء کی دونوں رائے موجود ہے کہ یہ نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے۔ فرمایا یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ فرمایا ھذا ذکر، یہ ہے تمہارے پاس نصیحت آ گئی۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور نیک متقین کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، لحسن مآب، بہت ہی اچھی جگہ اور اچھا ٹھکانہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ والی جنت ہے، ہمیشہ ہمیشگی والی جنت ہے۔ مفتحۃ لہم الابواب، اس جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جا چکے ہیں، کھولے ہوئے ہیں دروازے ان کے لیے۔ وہاں پہ کیسے ہوں گے؟ متکئین فیہا، وہاں پہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں پہ بیٹھے طرح طرح کے قسم کے فاکہ میوے جو ہے یہ منگوا رہے ہوں گے، وشراب، اور طرح طرح کے پینے کی چیزیں جو ہے وہ منگا رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، وعندہم، اور ان کے پاس نظریں نیچے کی ہوئی، نظریں نیچے کرنے والی، اتراب ان کی ہم عمر، ان کی عمروں میں ان کی ہم عمر، ان کی بیویاں وہ بھی ان کے پاس ہوں گی۔ قاصرات الطرف، اپنی نگاہیں نیچے کرنے والی ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، فرمایا یہ وہ سب کچھ ہے جو قیامت والے دن جو ہے وہ تمہارے لیے، یہ وہ چیز ہے انہیں کہا جائے گا جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، لیوم الحساب، قیامت کے دن کے لیے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، کہا جائے گا یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ھذا، یہ ہے اصل متقین کی نصیحت۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، سرکشوں کے لیے جو ہے وہ بہت بری جگہ ہوں، لَشَرَّ مَآب، شر، برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ فَبِئْسَ الْمِہَادُ، بس وہ بڑی ہی بری جگہ ہوگی۔ بئسا کا معنی بری، مہاد وہ جگہ جہاں پہ وہ جہنمی جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا ھذا، یہ ہے، چکھو، یہ ہے تمہارا انجام۔ فَلْيَذُوقُوا حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، دوزخ جس میں وہ جائیں گے، یہ ہے تمہارا جہنم ہے۔ فَلْيَذُوقُوا، پس چکھیں اس میں، حمیم گرم پانی، اور غساق پیپ، جو جسموں سے نکلنے والی پیپ ہوتی ہے، اس طرح کا ایک پانی ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا یہ چکھو، یہ پیو۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ، اور کچھ اور بھی اس طرح کا ہوگا، بہت ازواج، اس طرح کے اور بھی بہت ساری تکلیفیں ہوں گی، اور بھی بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ عذاب ہوں گے۔ یہ ایک اور قوم بھی ہے جو ان کے ساتھ داخل کی جائے گی۔ لا مرحبا بہم، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ انہم صالوا النار، وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے نا، تو ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی جب ان میں داخل کیا جائے گا نا، بڑے بڑے سرداروں کو بھی کہا جائے گا یہ بھی ہے تمہارے سارے یہاں رہنے والے، جنہیں کوئی خوش آمدید یہاں پہ نہیں ہے، یہ بھی جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، کہیں گے کہ تم پر بھی کوئی خوش خام یعنی داخل ہونے والے وہ جو ہے جو جہنمی ہوں گے ایک دوسرے کو کہیں گے، آگے سے جواب ملے گا تم پر بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے، انتم قدمتموه لنا، تم ہمارے آگے جو ہے یہاں جہنم میں آئے ہو، فبئس القرار، بس بہت برا ہے رہنے کی جگہ۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا، ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب جس نے بھی کفر کی رسم برائیاں چیزیں ہمارے لیے آگے کی تھی اس کو جہنم کے عذاب میں اور آگے بڑھا دے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا، جس نے جہنم میں آنا اس کی وجہ اور سبب ہمارے لیے کیے تھے انہیں اے اللہ جہنم میں اور عذاب ان کے لیے اضافہ کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کہیں گے ہم کچھ ایسے لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے ہیں جنہیں ہم برا سمجھا کرتے تھے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور جنہیں ہم شرارتی اور جن سمجھتے تھے آج ہم انہیں جہنم میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اتخذناهم سخریا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ام زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری نگاہیں تو نہیں ان سے جو ہے ہٹ گئی، یعنی ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے، یعنی وہ اس طرح کر کے بھی کہیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کا دنیا میں ہم مذاق اڑاتے تھے آج وہ جہنم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں بھیج چکا ہوگا۔ ان ذالک الحق، وہ لوگوں یہ سب کچھ برحق ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے۔ تخاصم اہل النار، کہ جہنم والوں کا اس طرح کر کے جھگڑنا یہ بھی حق ہے اور ضرور ایسا ہوگا، اس لیے جہنم سے بچ جاؤ۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، فرمایا اے نبی ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے انما انا منذرون، سوائے اس کے نہیں تو میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی معبود نہیں ہوں، میں کوئی الہ نہیں ہوں، میں کوئی مشکل کشا نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں جنت یا جہنم نہیں ہے، وہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، مجھے صرف تمہاری ذمہ داری ڈرانا ہے اور بتانا ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی بھی معبود، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، وما من الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ، واحد ہے جو قہار ہے، وہ اکیلا اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہی رب ہے اکیلا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کچھ کا وہی رب ہے، العزیز الغفار، وہی بخشنے والا ہے، وہی طاقتور اور غالب ہے۔ قل هو نبأ عظیم، بتا دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی، قل هو نبأ عظیم، بتا دیجئے ہوا نبأ، یہ بڑی عظیم بڑی خبر جو تمہیں دی جا رہی ہے، انتم عنہ معرضون، اور تم ہو کہ اس سے جو ہے وہ منہ پھر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، فرمایا کہ وہ جو آسمانوں پہ فرشتے باتیں کر رہے نا، کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے ان کا نہیں پتا۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، وہ جو بلند فرشتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بحث و تکرار کر رہے ہیں، ان کا مجھے نہیں پتا ہے کہ میں تمہیں آسمان کی خبریں بھی لا کر دوں، ایسا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ان یوحا الی، میری طرف تو صرف وحی کی جاتی ہے، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، کہ میں تو صرف اور صرف واضح ڈرانے والا ہوں اور تمہیں ڈرا رہا ہوں جہنم سے، بچ جاؤ اور جنت کے اعمال کرنے شروع کر دو۔ پھر اللہ نے فرمایا ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیسے کیا تھا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو ذرا اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا
میں ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں من طین، مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور کہا فرشتوں جب میں اسے برابر کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم سب سجدے میں اس کے آگے گر جانا. اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتے ایک ساتھ مل کر سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور حکم اور آرڈر سب کے لیے تھا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے ایک ایسی چیز کو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا کیا ہے. کیوں؟ استکبرت ام کنت من العالین، تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑوں میں سے بنا رہے ہو. قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. تو آگ تو مٹی سے زیادہ پاور میں ہے نا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے ہے. تو گویا کہ اس نے تکبر کیا. قال فاخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے کہا میرے اس رحمت سے نکل جا. فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے. فإنک رجیم، بس بے شک تم مردود ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہوگی، یعنی تو میری رحمت سے دور رہے گا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا ابلیس نے اللہ اے میرے رب. ابلیس بھی کہتا ہے ربی، میرا رب، گویا کہ اس کو بھی پتا ہے رب میرا بھی وہی ہے. فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فانک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی. الی وقت المعلوم، ایک مقرر، ایک معلوم وقت تک، ایک متعین وقت تک تجھے مہلت دے دی گئی. اب ابلیس نے کیا کہا؟ قال فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ان سب کو اس کی، یعنی گویا کہ یہ جو جس مخلوق کو تو نے پیدا کیا ہے ان سب کو میں گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے نیک بندے جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے ان پر میں کچھ نہیں کر سکوں گا. قال فالحق والحق اقول، تو اللہ نے فرمایا سچ تو یہ ہے جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے. والحق اقول، اللہ نے فرمایا حق ہے اور حق ہی میں کہتا ہوں کہ میرے نیک بندوں کو تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا، یہ حق ہے. اور میں حق یہ بھی کہتا ہوں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھی لازمی بھروں گا، من کا تجھ سے اور تیرے پیروی کرنے والے جو ان میں سے ہوں گے نا ان سب سے میں جہنم کو بھروں گا. یہ ہے اللہ کا پیغام جو اس صورت میں دیا جا رہا. اور آخر میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، اتنا کچھ ان کے سامنے بیان ہو رہا ہے، ان سے کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر. ان لوگوں یہ سارا تمہیں بیان کرنے پہ، تمہیں یہ ساری تبلیغ کرنے پہ میں تم سے کوئی اجرت تو مانگتا نہیں ہوں، کسی اجرت کا کسی فائدے کا تم سے سوال تو کر نہیں رہا ہوں. وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں کوئی تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. کوئی تکلف کیا جائے، ایک بات کو گھما پھرا کے ادھر ادھر سے لا کے یوں پھیر کے بیان کیا جائے، کوئی یہ کیا ہے، میں کسی تکلف میں پڑھنے والا نہیں ہوں. واضح تمہیں ڈرا رہا ہوں، واضح تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور تم سے کوئی فائدہ لینا میرا مقصد ہی نہیں ہے.
ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور لازمی یقیناً تم جان لوگے یہ خبر ساری کی ساری بعد حین، کچھ وقت کے بعد، کچھ ٹائم گزرنے دو، دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھتے رہو، میں بھی چل رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ تم پہ سب چیزیں جو ہے وہ کھل جائیں گی اور سب کچھ جو ہے واضح ہو جائے گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ یہ تھی سورۃ صاد، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا، کچھ پہلے انبیاء اور قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کیا، اور کچھ جنت اور جہنم کے حالات بیان کیے، اور رزلٹ اور نتیجہ یہی ہے، وہ لوگوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں، وہ معبود اور الہ نہیں ہے، ان کی بات مان لو، نتیجتاً تمہارے لیے بھی خیر اور بھلائی ہوگی، نہیں مانو گے تو انجام بہت برا ہوگا، اور اگر نہیں مانتے ہو تو دیکھ لو، انتظار کرو، دیکھو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے یہ سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔